Allahu 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 Allah Allah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. آمین. کچھ دن پہلے یہ ہو رہا تھا کہ رمضان آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ بس کچھ دن باقی ہیں، پھر یہ رمضان چلے جائیں گے. ایک آیت جو شروع سے تلاوت کی گئی کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. جس اللہ نے یہ روزہ فرض کیا اور ہم اس کی بات مانتے ہیں. ہم میں سے الحمدللہ کوئی مجبوری اگر کسی کی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہر شخص روزے سے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضیلتوں کے بارے میں، اس کی برکتوں کے، رحمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ہم یہ کام کرتے ہیں. اسی اللہ نے میرے دوستوں آگے یہ فرمایا کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سے ہو جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، میرے وفادار بن جاؤ، مجھ سے ڈر رکھنے والے بن جاؤ، مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، میری ماننے والے بن جاؤ. اسی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ غیبت نہ کرو، اسی نے یہ حکم دیا کہ چوری نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اسی نے حکم دیا کہ لا تجسسو، کسی کے تجسس میں نہ رہو، ٹوہ میں نہ رہو. اسی نے حکم دیا کہ بدگمانی نہ کرو، اسی نے حکم دیا حرام نہ کھاؤ، اسی نے حکم دیا بد نظری نہ کرو. جب یہ حکم ہم مانتے ہیں میرے دوستو تو وہ حکم بھی ہمیں ماننا چاہیے. اور یہ ماننا بہت آسان ہے، بس آج دل میں تہیہ کر لیں کہ اے اللہ آج تک جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. آج کے بعد میں آپ کا بن کے رہوں گا، آپ کا وفادار بن کے رہوں گا، آپ سے محبت کرنے والا بن کے رہوں گا. اس میں میرے دوستو ہماری عزتیں ہیں، اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے. دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو کے رہیں، اللہ کی مان کے رہیں. کسی کا بڑا گھر دیکھ کے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا دار ہے. دنیا دار وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے. بہترین گاڑی میں ہے، بہترین گھر پہ ہے، گھر میں رہتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، پوشاک اس کی بہترین ہے، اس کا دوستانہ بہت اچھا ہے. جب تک وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ سے اس کی دوستی، اس وقت تک وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے. اور ایک شخص جو فقر کرسی کی زندگی گزارتا ہے لیکن وہ اللہ سے غافل ہے تو وہ دنیا دار ہے. بس یہ ایک پیمانہ ہے. آج 16 رمضان ہے، کل 17 رمضان ہے. 17 رمضان عام طور پہ ہمیں چونکہ دین سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے، مضبوط تعلق، تو اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا. کل 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا. اسی تاریخ کو 11 مارچ سن 624 عیسوی اور سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک جمعے کا دن تھا. یہ مارکا ہوا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا.
پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں، یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ہماری ایسی مضبوط تاریخ ہے میرے دوستو کہ وہ ہر مسلمان کو ازبر یاد ہونی چاہیے۔ جب یہ یاد ہوگی، یہ چیزیں معلوم ہوں گی، تو ہم دوسروں سے کسی حد تک بات کرنے کے اہل ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کا لفظ استعمال کیا، بحث نہیں کرنی ہے کسی سے۔ اور ایک بات جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ بحث کسی سے اس لیے نہیں کرنی ہے کہ دینی امور میں بحث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذرا سی حدود سے باہر نکل جائے جوش میں آ کے، تو میرے دوستو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ اور ہم کسی ایک کو بھی کسی ایک کے ایمان کے خطرے میں ڈالنے والے نہ بنیں، بلکہ ہماری اور آپ کی یہ کوشش اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ، روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، آپ کی جنت وسیع و عریض ہے، آپ سب کو جنت میں بھیج دیجئے۔ تو بات کرنے کا کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ بعض اوقات اسکالر حضرات اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، اور میرے دوستو دین وہ اللہ تبارک و تعالی کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ چیز ہے جس میں 100% کامیابی ہے۔ اب بات عام طور پہ کیا ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر کا واقعہ اس لیے ہوا، میرے چونکہ اسفار رہتے ہیں، لوگوں سے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیار محبت سے اور اصلاح کی نیت سے بات کی جائے، اور یہ دعا بھی ساتھ میں ہو کہ یا اللہ جو بات ان کو فائدہ دے اور مجھے فائدہ دے وہ میرے منہ سے نکلوائیے۔ ہم سب داعی ہیں، داعی کا مطلب ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جنگ بدر جو ہوئی اس میں مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ عام طور پہ سننے میں آتا ہے۔ جن لوگوں کو ٹیلی ویژن سے شغف ہے وہ اسکالرز کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے، ان سے اینکر کوئی سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، آپ کی جان تک کے دشمن ہو گئے، اور صرف دشمن نہیں تھے بلکہ آپ کو زندہ یا کسی بھی حالت میں پکڑنے پر قریش کفار کے سرداران نے 100 اونٹوں یعنی کروڑوں روپے کا انعام رکھا تھا۔ اگر آج کے دور میں اس کو لگایا جائے، کروڑوں روپے کا انعام رکھا کہ کوئی کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ یہ تنگی کیوں ہوئی؟ یہ تنگی اس لیے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے کہ آپ کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو مکہ مکرمہ میں تنگ کر دیا گیا تھا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو ظاہر ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی اس قسم و کرسی کی، اس غربت کی، اس بدحالی کی، اس بے گھری کی، اس بے سر و سامانی کی، اس بھوک کی، اس افلاک کی، اس مصیبت کی، اس پریشانی کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مکے والوں نے جو نکالا تھا، وہ وجہ تھی۔ تو اب ضرورت تھی، ہاتھ کسی کے آگے پھیلانا نہیں تھا۔ مسلمان کو اللہ بڑا خوددار دیکھنا چاہتے ہیں، یہی ہماری تعلیمات ہیں، یہ ہاتھ یوں نہ ہو کسی کے آگے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو اس وقت کی کریم جماعت تھی، بہترین ابھی میں بتاؤں گا آپ کو وہ کتنی بہترین جماعت تھی، ان کو تیار کیا کہ ابو سفیان اس وقت تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات تک دے دیے تھے کہ اس سے اسلحہ خریدو اور مسلمانوں پر مدینے پر چڑھائی کرو اور ان کو پیس کے رکھ دو، اتنی نفرت تھی۔ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ مشاورت کی کہ وہ ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، اکثر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں ملک کا بارڈر کراس کرتے ہوئے گولی مار دی گئی، 10 افراد کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ غلط طریقے سے بارڈر کراس کر رہے ہیں. حکومتوں نے ایک ضابطہ رکھا ہے کہ آپ کو ویزا لینا چاہیے، ویزا لینا پڑے گا اگر آپ کو ملک میں داخل ہونا ہے. یہ غیر قانونی طریقے سے ملکوں میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ شروع سے یہ بات غلط سمجھی جاتی ہے. تو مدینے کے ہی راستے شام سے جو سفر ہوتا تھا وہ مکہ میں داخل ہوتے تھے تو مدینے کی حدود سے گزرنا پڑتا تھا. اس کے لیے کوئی باضابطہ ایگریمنٹ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نہیں گزریں گے، یہاں سے گزریں گے تو پرمیشن لیں گے، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% حق بجانب تھے. اس کے قافلے کو ہم اور اس میں 40 افراد تھے کہ اس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے. ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے اپنے طور پہ معلومات کروائیں کہ مدینے کی کیا صورتحال ہے، بھاگ گئے. لہٰذا مدینے کی جب صورتحال انہیں پتہ چلی ہے کہ وہاں پر تو کچھ چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے، لہٰذا انہوں نے یمبو کا رخ کیا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے نازیہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہ لوگ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ. خیر و عافیت سے ان کا سامان آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل دیے تھے. 313 لوگ آپ کے ساتھ تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب مکہ مکرمہ ابو سفیان پہنچے ہیں اور یہ پھر انہوں نے جا کے بتایا کہ اس سے پہلے کسی کو ابو سفیان نے تیزی سے بھیجا کہ اگر ہم پہ حملہ ہو گیا تو ہماری پشت پہ تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا، بیک پہ. لہٰذا کسی کو کہا کہ تیز رفتار سواری سے جاؤ اور مکہ میں سرداران سے کہو، ابو جہل سے کہو، ابو البختری سے کہو، عتبہ سے کہو، شیبہ سے کہو، ولید سے کہو، ان لوگوں سے کہو کہ یہ اپنی تیاری کریں، ہم کسی مصیبت میں آ سکتے ہیں، مدینے والے ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہاں انہوں نے تیاری شروع کر دی. جب تیاری شروع کی تو ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ قافلہ خیر و عافیت سے واپس آ گیا. اب ان کے جو بڑے تھے حکیم بن حزام نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں سامان ہمارا نہ لوٹے، سامان واپس آ گیا، لوگ واپس آ گئے، اب کس بات کا جھگڑا. لیکن ابو جہل نے ہر ایک کو جا کے اکسایا کہ تم لوگ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کوئی تمہارے دین پر حملہ کر رہا ہے، کوئی تمہارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، لات و عزا کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن تمہیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے. کچھ باتیں جذباتی ہوتی ہیں، وہ آگ بھڑکانے کے لیے ہوتی ہیں. بہرحال یہ تیار ہوئے، انہوں نے دستہ تیار کیا اور یہ قافلہ نکلا ہے کفار کا 1000 لوگوں کے ساتھ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی کہ قافلہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن مکے والے چڑھائی کر رہے ہیں ہمارے اوپر. آپ نے جب بدر کے مقام سے ذرا پہلے مقام روحہ پہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے اس وقت یہ پوچھا، کیونکہ مدینے والوں نے، انصار صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینے کی حدود میں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، مدینے میں کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب یہ مدینے کی حدود سے باہر آ گئے تھے. یہاں پر ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی کے درد ہوا گردوں میں اور اتنا شدید درد تھا کہ وہ بے چین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی. آپ نے کہا یہاں پانی ہے کہیں؟ تو ایک کنواں قریب تھا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو پلایا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے، ان کے گردے کی تکلیف دور ہو گئی. وہ بئر روحہ آج بھی پانی اس میں سے آج بھی جاری ہوتا ہے. بہرحال آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ ہم اب یہاں پر ہیں، اب ہم آگے جا رہے ہیں، مہم ہے لڑائی کی. تو مہاجر صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جانیے
ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب مہم ہے، اب لڑائی ہے، آپ کا کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ایک صحابی نے پھر اسی طرح کی گفتگو کی، وہ بھی مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں تھے۔ تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن انصار کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی گارنٹی اور ضمانت لی تھی مدینے کی حدود کی، اب یہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے، آپ نے ہمیں بتایا برائی کیا ہوتی ہے، آپ نے ہمیں بتایا سیدھا راستہ کیا ہے، آپ نے بتایا جنت کیا ہے، آپ نے بتایا دوزخ کیا ہے، آپ نے بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، ہمارا سب کچھ مال و متاع ہر چیز آپ لے لیں، ہم اس پر راضی ہیں، اگر آپ کچھ چھوڑ دیں گے تو ہم اس پہ راضی نہیں ہوں گے، آپ سب کچھ بھی لے لیں ہم راضی ہیں، آپ اگر چل کر کہیں گے کہ پانی میں چھلانگ لگا دو، اللہ کی قسم ہم پانی میں بغیر کچھ سوچے چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے دعا دی اور پھر آپ مطمئن ہو گئے کہ اب تو انصاری۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی، دیکھیں صحابہ کے عقل، دیکھیں کیا تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مقداد بن اسود آپ سے بات کر رہے تھے تو ہم یہ سمجھے کہ وہ ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے بولنے کی جسارت نہیں کی آپ کے سامنے، لیکن جب آپ نے دہرایا اس بات کو تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کچھ انصاری صحابہ سے سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ طویل بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے بدر کے مقام پر، اور آپ نے پھر دعا کی، اللہم انتہلک اصابت الیوم لا تعبد، اگر آج آپ نے ان کی مدد نہ کی، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہ کی اور ہم ہلاک ہو گئے، اگر آج ہم ہلاک ہو گئے تو اے اللہ روئے زمین پر آپ کے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا 313 کی جماعت، کریم جماعت، اس کا مطلب ہے یہ وہ جماعت تھی جس کی وجہ سے اللہ کا نام روئے زمین پر لیا جا رہا تھا، اتنی اہم جماعت تھی یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب عبد المنذر کو بنایا۔ پہلے آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو نائب بنایا اور امامت دی کہ میری غیر موجودگی میں آپ امامت کریں گے۔ پھر روحہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نے عبد المنذر کو بھیجا ہے مدینہ منورہ کہ اب آپ امامت کے فرائض انجام دیں اور آپ نیابت کریں۔ رات کو بارش ہوئی ہلکی سی، کفار کے اوپر وہ بارش بھاری ہو گئی کیونکہ وہ نشیب میں تھے، وہاں پر کیچڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے اوپر وہ بارش فوار کی طرح برسی، ان کی زمین جو مٹی تھی وہ بھی جم گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کی، اللہم انجز لی، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ما وعدتنی، جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجیے، اب مدد کیجیے ہماری، ہم یہ کر سکیں ہیں، ہم آ سکیں ہیں۔ کچھ بچے بھی جنگ میں چلے گئے تھے، جب انہیں پتہ چلا لڑنے جا رہے ہیں، بچے بھی ہو گئے، تو ان میں سے 2 بچے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس بھیج دیا کہ جاؤ تم جنگ میں نہیں جا سکتے، تو 2 بچے بچتے ہوئے پھر رہے تھے، معوذ بن افرا اور معاذ بن عمر، یہ دونوں بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہم سامنے آ جائیں۔ بہرحال یہ کسی طریقے سے جنگ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا سنتے رہے بہت دیر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں ہچکیوں کے ساتھ کہ آپ کی چادر مبارک اس کندھے سے نکل گئی، اتر گئی، کہ اللہ آپ کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یعنی پہلے انتظام پورا کیا، پہلے جو خود کر سکتے تھے وہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ مدد بھیج دیں گے، آپ اتنا نہ روئیں۔
تو جس صبح کو لڑائی ہونی ہے اس رات کو کون چین کی نیند سوتا ہے میرے دوستوں؟ لیکن صحابہ کا وہ ایمان تھا، اور سبحان اللہ کیا ایمان کی بات ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جب پلسرات سے گزرے گا تو نیچے دوزخ جہنم یہ کہے گی کہ جلدی سے گزر یہاں سے، کیونکہ تیرے ایمان کی ٹھنڈک مجھے ٹھنڈا کر رہی ہے۔ یہ ایمان ہے میرے دوستو۔ یہ لوگ آرام سے سکون سے انہوں نے نیند لی ہے، صبح اٹھے، آپ نے دستہ تشکیل دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ، ڈنڈی جس چھڑی سے آپ رہنمائی کر رہے تھے وہ ان کے پیٹ کے اوپر آپ نے لگائی کہ پیچھے ہو۔ ان کا ایک قدم آگے آ گیا تھا اور آپ لائن میں برابر دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے کہا پیچھے ہو۔ وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے ایک پیر پیچھے کر لیا۔ جب آپ پوری ترتیب اور جنگی جو بھی وہاں پہ ہدایات تھیں وہ جاری فرمائیں، اس کے بعد پھر ان صحابی نے کہا حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ڈنڈی مجھے پیٹ پہ ماری ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدلہ لے لو، سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا پیٹ ننگا تھا، میرا جسم ننگا تھا جس وقت آپ نے ڈنڈی لگائی ہے، آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کیجیے۔ ان صحابی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، وہ صحابی چپک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ میں جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ کے واپس جاؤں گا، میں شہادت کا شوق لے کے آیا ہوں، مجھے آپ کی کھال سے اپنی کھال کو مس کرنا تھا، لگانا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، مجھے یہی بات ایک سمجھ میں آئی سو میں نے آپ سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی انہیں۔ ایک عمیر بن الحمام ایک صحابی ہیں، آپ نے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو۔ اب جب صفے ترتیب دے دی اس کے بعد کا چڑھ، یعنی جس کی جہاں نشاندہی کی تھی وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب جاؤ، وہاں پر مورچے سنبھالو اپنے اپنے۔ عمیر بن الحمام جو ہے وہ کچھ ڈبے میں سے کھجور کھا رہے تھے۔ آپ نے کہا دوڑو اس کی طرف جو جنت تمہیں پکار رہی ہے، جس کا عرض زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ 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 واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، یعنی آپ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ طنز تو نہیں کر رہے کہ ہمیں کیسے بتا رہے ہیں یہ کہ جنت کی طرف بھاگو۔ کہنے واہ واہ کیوں کر رہے ہو عمیر؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں واہ واہ آپ کی بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب اعلان کر دیا تو جنت مل جائے گی۔ تو پھر کہا کہ یہ جتنی دیر میں کھجور کھاؤں گا اس میں وقت ضائع ہوگا، میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ نے اس کا ڈبہ الگ پھینکا اور پھر تلوار لے کے چڑھ دوڑے ہیں جہاں ان کو ان کی تعیناتی تھی، اس جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈنڈی سے یہ کہا کہ یہ ابو البختری کی لاش یہاں پر ہے، ابو جہل کی لاش یہاں پر ہے، عتبہ کی یہاں پر ہے، ربیہ کی یہاں پر ہے۔ اس طرح آپ نشاندہی کرتے۔ صحابہ بعد میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس جگہ آپ نے ڈنڈی لگائی تھی ہم نے اس شخص کو وہیں پر مرے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تھا ایمان۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کوئی ضائع نہ کرنا، بلکہ جب چمکٹا جہاں پر کفار کا ہو وہاں تیر برسانا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بچے آئے، کہنے لگے چچا جان، جیسے آج کل کے دور میں ہم کسی بڑے کو انکل کہتے ہیں، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہنسنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہنے آپ ہمیں پتہ تو بتائیں ہے کون وہ؟ تو وہ نرغے میں تھا تلواروں کے۔ تو ان سے ان دونوں بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل بیچ میں ہے، تم جا نہیں سکو گے۔ کہنے بس ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے ہمت کی، یہ آگے گئے، ایک نے پیر کے اوپر وار کیا، ایک نے سر پہ وار کیا، ابو جہل گر گیا۔ پھر
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ ابو جہل یہ تھا خطرناک انسان، اس نے اس وقت بجائے اس کے کہ یہ کوئی رحم کی بات کرتا، اس نے اس وقت یہ کہا کہ بہت بلندی پہ بیٹھ گئے ہو تم اپنے سینے کو، یعنی اس نے بلندی سے تعبیر کیا، بہت بلندی کے اوپر بیٹھے ہو تم۔ تو کہا تم کون ہو؟ تم وہی ہو جو بکریاں چراتے تھے۔ واقعہ یہ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے تھے، بہت باریک پنڈلیاں تھیں، آپ زیادہ پائنچے کو اوپر کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے کہ میری باریک پنڈلیاں لوگوں کو نظر آئیں گی۔ تو بکریاں جب چرا کے ایک دفعہ آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں سے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، آپ نے کہا کہ بکریوں کا دودھ دہو لوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیسے دھوئیں گے آپ؟ اس لیے کہ میں تو مالک نہیں ہوں، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے اچھا کوئی ایسی بکری جو بالکل لاغر ہو، تو ایک کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو چلنے میں بھی بڑی مریل ہے اور وہ ابھی کمسن ہے، وہ اس سے دودھ نہیں نکلے گا، کہنے لے کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بکری پہ ہاتھ پھیرا تو تھن دودھ سے بھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ وہ لاغر بکری ہے جو کسی کام کی نہیں تھی لیکن یہ دودھ دے رہی ہے۔ اسلام اس وقت میرے، تو پھر پوچھا عبداللہ بن مسعود نے آپ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دعوت دیتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو قبول کر لے، کسی کے دل میں اسلام گھر کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان کا ایک واقعہ تھا، تو اسی کو یاد دلایا ابو جہل نے اس وقت، پھر کہا کہ میری گردن یہاں سے کاٹنا تاکہ رکھی جائے تو پتہ چلے کہ سرداروں کی گردن ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو، اس امت کے فرعون کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، کو 2 بچوں سے اور ایک بوڑھے شخص سے، کمزور شخص سے قتل کروایا۔ یہ جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ یہ فتح وہ فتح تھی جس کی وجہ سے میرے دوستو آج ہم اور آپ نام لیتے ہیں۔ کل وہ دن ہے جب نماز پڑھیں، دعا کریں تو یاد کر لیں 14 شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، ان شہداء کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔ ایک حدیث ہم سنتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، یہ بس بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کی کہ کیا ہے۔ ڈھال کہتے ہیں زرہ کو، جب آدمی زرہ پہن لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تیر وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ تو روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھال بنایا ہے کہ جب تم روزے سے ہوگے تو تم ایسی ایک زرہ پہنو گے جس سے گناہ تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ میرے دوستو، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچانا چاہتے ہیں، جبھی اتنے، اور یہ ایام ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ سے دوستی اگر ابھی تک نہیں ہے تو اللہ سے دوستی کرنے۔ بہلول دانا ایک بزرگ تھے، ہارون رشید ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بادشاہ تھے۔ ہارون رشید کبھی کبھی انہیں اپنے دربار میں بلاتے، کچھ نصیحتیں ان سے پوچھتے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، قافلہ جا رہا تھا، سواری رک گئی، پوچھا کہ کیوں رکے ہو؟ کہا کہ سڑک کے اوپر بہلول بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ بادشاہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بہلول لکیریں لگا رہے تھے کچھ مٹی کے اوپر۔ ہارون رشید ان کے پاس گئے، سلام کیا اور یہ کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ بہلول نے کہا کہ میں دوستی کروا رہا ہوں۔ کہ کس سے دوستی کروا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہ نہیں ہے کوئی۔ تو کیا دوستی کروا رہے ہیں؟ کہا بندوں سے اللہ کی دوستی کروا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر بات بنی؟ کہنے وہ تو راضی ہو گیا لیکن بندے راضی نہیں ہو رہے، بندے اس کی بات نہیں مان رہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہارون رشید نے پھر وزراء سے کہا کہ بھئی بہلول کو دیکھو کہاں ہے، ہم اس سے ملیں گے۔ پتہ چلا کہ کسی قبرستان میں ہیں۔ ہارون رشید نے کہا ہم خود ملنے جائیں گے۔ یہ وہاں پہنچے ہیں۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس دن بھی وہ لکڑی سے کچھ کر رہے تھے۔ کہا دوستی کروا رہا ہوں۔ کہا آج بھی دوستی کروا رہے ہو؟ آج کس کی دوستی کروا رہے ہو؟ کہنے یہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ان کی دوستی کروا رہا ہوں۔ کہا پھر بات بنی؟ کہنے اب یہ لوگ تو راضی ہیں، یہ اس کو منانا چاہتے ہیں،
لیکن اب وہ راضی نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں مان رہا۔ میرے دوستو، یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وقت ہے آنسو بہانے کا، یہ وقت ہے رمضان میں اپنے اللہ کو منانے کا، رونے کا، اور رونا مانگنے کا کہ اے اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے خوف میں میری آنکھیں تر ہو جائیں، مجھے وہ آنکھیں عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ